دیکھیے، شاید آپ کا جو سوال ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزی کے متعلق کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ دیکھیے، اصولی بات تو یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنا اور اس غرض سے کرنا کہ چیزیں مہنگی ہوں گی تو ہم اسے بیچ کر نفع کما لیں گے، یہ محبوب عمل نہیں ہے، شریعت کی نظر میں اچھا عمل نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ برا ہے وہ شخص کہ جب چیزیں سستی ہو جائے تو اسے ناگوار گزرے، اور چیزیں مہنگی ہو جائے تو اسے خوشی حاصل ہو۔ ایک جگہ پر ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے اوپر کافی وعید بیان کی گئی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ عمل ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن وہ ذخیرہ اندوزی جس کو ہم حرام ہونے کے درجے میں لے جائے یا جس کو بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی کب ہوگی؟ فرمایا اگر ایک چیز ہے جس کا تعلق انسانی غذا کی ضرورت سے ہے، یعنی انسان کو اس کی ضرورت کھانے پینے کی چیزوں میں اور اس کی زندگی جینے کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس سے متعلق ہے، اور لوگوں کو ضرورت ہے اور مارکیٹ سے اس کو شارٹ کیا جائے کہ مارکیٹ میں نہ ملے یا جو قیمت ہے اس پہ نہ ملے، کہ وہ ہونی تو چاہیے 50 روپے کلو لیکن مل رہی ہے 100 روپے کلو، اس کو شارٹ کیا جائے، اس کو لے جا کے گوداموں میں رکھا جائے تاکہ اس کی شارٹیج ہو جائے اور یہ چیز مہنگی ہو جائے۔ تو اس کو فرمایا کہ جس نے احتکار کیا، من احتکارا، جس نے ذخیرہ اندوزی کی، وہ ہماری امت کا حصہ نہیں۔ لیکن اگر ایک چیز مارکیٹ میں موجودہ حالات میں وافر مقدار میں موجود ہے، چاول ہے، چینی ہے، وافر مقدار میں موجود ہے، صرف اس غرض سے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ 1 آدھ روپیہ اس پہ بڑھ جائے، ہو سکتا ہے، اور اس کے اس ذخیرہ اندوزی کرنے سے مارکیٹ میں کوئی شارٹیج نہیں پڑتی ہو، تو پھر ایسی ذخیرہ اندوزی کو حرام کے درجے میں نہیں لے جائیں گے۔ یہ ضرور کہیں گے کہ بہتر نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ رزاق ہے۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی ابھی مال چونکہ گنا ابھی کٹا ہے اور ابھی چینی نکل رہی ہے تو میں رکھ لیتا ہوں، کیونکہ بعد میں پھر چینی جو ہے وہ ملتی بھی نہیں ہے، یا مل جاتی ہے تو اس سے مہنگی ملے گی، تو وہ جو نفع ہے وہ میں ابھی کما لوں گا اور تھوڑی سی میں جو ہے انویسٹمنٹ کر لوں گا۔ تو اس صورت میں اب اس انویسٹمنٹ کرنے کو، اس ذخیرہ اندوزی کرنے کو حرام یا ناجائز نہیں کہا جائے گا۔